ہاں جی، یہ میرے پاس ہے کلندر شعور جولائی 2025 کا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کریم میں ارشاد ہے، سن رکھو بے شک اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث اولیاء کرام وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو اس راز کی شاہد ہیں کہ خود سے گزرے بغیر اللہ کا فرمان عرفان حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوست بڑی شان والے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ان مقدس ہستیوں کا فیض ان کی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان پاکیزہ شخصیات میں ایک نام حضرت ابو الحسن خرقانی کا ہے، جنہیں اویسی نسبت سے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کا فیض حاصل ہوا، جو ان سے کم و بیش 1 صدی پہلے گزرے ہیں۔ خرقان ایران کے شہر بستان کے قریب ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، حضرت بایزید بسطامی سفر کے دوران جب خرقان سے گزرتے تو ٹھہر جاتے اور اس طرح سانس لیتے جیسے خوشبو سونگھ رہے ہوں۔ عقیدت مندوں کو جاننے کی جستجو ہوئی کہ اس علاقے میں ایسی کیا بات ہے کہ پیر و مرشد جب یہاں سے گزرتے ہیں تو گہرے سانس لے کر فضا میں کسی شے کو محسوس کرتے ہیں۔ سلطان العارفین نے فرمایا، مجھے یہاں سے ایک مرد حق اللہ والے کی خوشبو آ رہی ہے، جس کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہوگی۔ وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کاشتکاری کے ذریعے کرے گا۔ وقت گزرتا رہا، حضرت بایزید بسطامی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر وہ وقت ظاہر ہوا کہ جس کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ خرقان کی سرزمین پر 352 ہجری میں صاحب یقین پیدا ہوا۔ نام علی رکھا گیا۔ بچے کو بچپن سے اللہ کے دوستوں سے نسبت تھی، ذہن سلوک عادت میں گزرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے شب و روز اس طرح گزارے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی یاد شامل حال رہی۔ شیخ ابو الحسن کو بچپن سے حضرت بایزید بسطامی سے بے حد عقیدت تھی۔ ان کے مزار پر حاضر ہوتے اور دعا کرتے، اے رب مجھے علم و حکمت میں شیخ بایزید جیسا روحانی مرتبہ عطا فرما اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک روز مزار میں مراقب تھے کہ محسوس ہوا کہ ان کے علاوہ وہاں کوئی ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ کون ہے تو بادب کھڑے ہو گئے۔ سلطان العارفین سامنے آئے اور فرمایا، ابو الحسن خوش ہو جاؤ، تمہاری تربیت کا دور شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ناخواندہ ہوں۔ شیخ بایزید نے فرمایا، اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ ریاضت و مجاہدات کا دور شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ ظاہری اور باطنی علوم منکشف ہوئے اور شیخ بایزید سے نسبت قوی ہو گئی۔ شیخ خرقانی سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں، جن میں علم تصوف کے اصول و قوانین اور رموز ہیں۔ عوام الناس کے علاوہ بادشاہ، سلاطین اور امراء بھی در پر آئے، لیکن فقر دنیاوی سلطنت پر حاوی رہا۔ ابو الحسن خرقانی کی شخصیت اور شہرت کے بارے میں سلطان محمود غزنوی نے بہت کچھ سن رکھا تھا، لہٰذا ملاقات کا شوق ہوا اور وہ خدام کے ساتھ خرقان پہنچا۔ قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آپ سے ملاقات کا اشتیاق غزنی سے خرقان لے آیا ہے، میں آپ کا اپنے خیمے میں انتظار کر رہا ہوں۔ شیخ ابو الحسن نے یہ فرما کر قاصد کو روانہ کر دیا کہ جو اللہ کی اطاعت میں حاضر و مشغول ہو وہ کسی اور کے پاس کیسے حاضر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ پیغام سن کر سلطان محمود غزنوی خاموش ہو گیا اور ملاقات کے لیے خود حاضر ہو کر نصیحت کا خواستگار ہوا۔ شیخ نے 4 نصیحتیں کی۔ نماز با جماعت ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کرنا، جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں ان سے دور رہنا، سخاوت اختیار کرنا۔
سلطان غزنوی نے رخصت ہوتے ہوئے یہ کہہ کر اشرفیوں کی تھیلی خدمت میں پیش کی کہ حقیر تحفہ قبول فرمائیے۔ شیخ ابو الحسن نے لینے سے انکار کیا اور فرمایا ان اشرفیوں پر میرا حق ہے نہ تمہارا، ان پر تمہاری قوم کا حق ہے، یہ ان کی امانت ہے، اگر ان کی مرضی کے بغیر تقسیم کرو گے تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور اگر تم ان کی خیرات کرنا چاہتے ہو تو اپنی قوم میں ایسے لوگ تلاش کرو جو سفید پوش ہوں اور عزت نفس کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد کر دو، ورنہ روز حشر یہ لوگ تمہارا دامن پکڑیں گے کہ تم غیر مستحق لوگوں میں ہمارا مال بانٹتے تھے اور ہمیں محروم رکھا، کیا جواب دو گے؟ روایت ہے کہ ایک قافلہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ راستہ مشکل ہے، کوئی مصیبت آئے تو اس سے نجات کی دعا بتا دیجیے۔ شیخ فرقانی نے فرمایا مصیبت پیش آئے تو میرا نام پکارنا، مصیبت ٹل جائے گی۔ ان لوگوں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ایک شخص کو شیخ فرقانی کی بات یاد آئی، جب اس نے شیخ کا نام لیا تو سامان سمیت ڈاکوؤں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، باقی لوگ سامان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈاکوؤں کے جاتے ہی صاحب نے پوچھا تمہارا سامان کیسے محفوظ رہا؟ اس نے کہا کہ میں نے شیخ فرقانی کی ہدایت پر عمل کیا، ڈاکو مجھے نہیں دیکھ سکے۔ قافلہ واپسی پر شیخ فرقانی کے پاس حاضر ہوا اور واقعہ بیان کر کے حکمت جاننا چاہی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اللہ کا ذکر صرف زبان سے کرتے ہو، مگر میں اللہ تعالیٰ کو صدق دل اور خلوص نیت سے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے یاد کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے صدق دل اور خلوص سے دعا کرتا ہوں۔ ایک عقیدت مند محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ مجھ پر ہر وقت موت کا خوف طاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گیا، شیخ عیادت کے لیے گھر تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ عرض کیا موت کا خوف ہے؟ فرمایا موت کا خوف مت پالو، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، موت برحق ہے، اگر میں تم سے پہلے چلا گیا تو عالم نزا میں تم مجھے اپنے پاس دیکھو گے۔ وہ تسلی دے کر رخصت ہوئے اور ان کے جانے کے بعد میں صحت یاب ہو گیا۔ موت کیا ہے؟ وعدہ سلسلہ عظیمیہ محترم عظیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبرانہ تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے موت حسین شے ہے۔ پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق زندگی گزارنے والے کے اوپر خوف اور غم مسلط نہیں ہوتا، وہ عدم تحفظ کے احساس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ موت چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے اس لیے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو موت اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوشنما چیز بن جاتی ہے۔ اسے اس بات کا سراغ مل جاتا ہے کہ موت کوئی بھیانک عمل نہیں ہے، بلکہ موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جس طرح وہ رنگ و بو کی دنیا میں زندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اسی طرح مرنے کے بعد کے عالم میں بھی زندہ رہتا ہے، روحانی اور جسمانی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ بات محض اس کی قیاس میں داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شگفتہ زندگی کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ شیخ ابو الحسن حرقانی کے عہد میں ایک صاحب جن کا نام ابو العمر ابو العباس تھا، اہل علم میں شمار ہوتے تھے، وہ حرقان تشریف لائے تو اس وقت شیخ ابو الحسن تنور کے قریب کھانا کھا رہے تھے، پانی کا کٹورا پاس رکھا ہوا تھا۔ ان صاحب نے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر مچھلی نکالی اور شیخ حرقانی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اپنی کرامت سے آپ کے لیے تحفہ حاضر ہے۔ یہ سن کر شیخ حرقانی نے تنور میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں مچھلی تھی۔ فرمایا پانی سے مچھلیاں نکالنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آگ میں سے مچھلی نکالی جائے۔ وہ صاحب لاجواب ہو گئے۔ اس طرح اپنے علم پر نازاں ایک شخص نے سوال کیا حضرت عقل، ایمان اور معرفت کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم ان تینوں کا رنگ جانتے ہو؟ اگر تم مجھے ان کے رنگ بتا دو تو میں تمہیں ان کا مقام بتا دوں گا۔ جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔
شیخ ابو سعید چند ساتھیوں کے ساتھ آپ کے گھر آئے اور آپ نے اہلیہ کو کھانا تیار کرنے کا کہا۔ اہلیہ نے بتایا مہمانوں کی خاطرداری کے لیے اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو ہے وہ لے آؤ، کھانے کا انتظام وہ خود کرے گا جس نے مہمان بھیجے ہیں۔ پھر خادم سے پوچھا گھر میں کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے بتایا 4۔ فرمایا روٹیوں پر کپڑا ڈال دو، مہمانوں میں تقسیم کرتے وقت کپڑا نہیں ہٹانا۔ خادم نے ایسا ہی کیا، تمام مہمانوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ خادم نے جب یہ بات آپ کی اہلیہ کو بتائی تو انہوں نے روٹی کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا، وہی 4 روٹیاں موجود تھیں۔ شیخ ابو الحسن حرقانی سے ایک مرید نے پوچھا کہ اس وقت کا کتب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ جاننے کے لیے تمہیں کوہ لبنان جانا پڑے گا۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو وہاں پر ایک جنازہ ہوگا، جنازے کی نماز جو شخص پڑھائے گا وہی کتب ہوگا۔ مرید کوہ لبنان روانہ ہوا، وہاں پہنچا تو جنازہ رکھا ہوا تھا مگر نماز جنازہ پڑھانے والا ابھی نہیں پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا آئے اور نماز جنازہ پڑھا کر جانے لگے تو مرید فوراً قریب گیا اور کہا بہت دور سے آیا ہوں، حضرت ابو الحسن حرقانی کا مرید ہوں، ان کی اجازت سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان صاحب نے جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا مرید سکتے میں آ گیا، کیونکہ جنازہ پڑھانے والے امام صاحب شیخ ابو الحسن حرقانی تھے۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر امام صاحب کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں اور نماز پڑھا کر چلے جاتے ہیں۔ مرید انتظار میں بیٹھ گیا۔ عصر کی نماز میں آپ دوبارہ تشریف لائے تو مرید نے ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا حضور آپ کا مرید ہوں، اپنے دیدار کے لیے مجھے اتنی دور کیوں بھیجا؟ اور کان میں ہی حقیقت بتا دیتے۔ حضرت ابو الحسن حرقانی نے فرمایا دیکھو جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے لیے رب کا شکر ادا کرو، یہ فضل ہر کسی پر نہیں ہوتا، جس پر اللہ تعالیٰ چاہیں اسی پر ہوتا ہے، اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ایک نشست میں عقیدت مندوں سے پوچھا کہ کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بتائیں۔ فرمایا وہ دل جس میں اللہ کی یاد ہو۔ شیخ ابو الحسن حرقانی کا وصال 10 محرم الحرام 425 ہجری بمطابق 1033 عیسوی حرقان میں ہوا۔ آپ کی خانقاہ حرقان میں ہے۔ شیخ ابو الحسن حرقانی کے اقوال زرعی: ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، یہ وہ راستہ ہے جس سے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا سے کچھ ساتھ لے جائے مگر اس راہ ابدی میں صرف فنا فی اللہ یعنی نفس کی نفی ہی گزر پاتی ہے۔ مخلوق سے نرمی اختیار کرو اور ادب کے ساتھ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو۔ پاکیزگی کی زندگی بسر کرو کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ کلندر شعور جولائی 2025 تھا۔ اس کے صفحہ نمبر تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، صفحہ نمبر 59 سے لے کر صفحہ نمبر 64 تک۔